بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو علم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان پر اچھا وقت آنے والا ہو تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ اللہ کی شان ہے کہ جب وہ چاہے کسی بادشاہ کو فقیر اور کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ کب، کیوں اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے کوئی نہیں جانتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہو تو ایسے انسان پر کامیاب ہونے سے پہلے کون سی ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جس سے کامیابی کا پتہ ملتا ہے؟ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے اور آپ نہیں جانتے اور جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی علیہ السلام کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں جو کسی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 میں سے ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے ان 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا نیک اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو اس پر کامیابی اور کامرانی کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اسے زندگی میں ایک نیا اور روشن رستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بھی نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بھی بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور خدا جسے دین کا علم عطا کر دے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہیں کہ اس شخص کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3،
آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب، اپنا پیارا بناتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش لیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس مصیبت میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہو گیا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میری ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک مسلمان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ اسے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کہیں زیادہ دکھ، درد اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تاکہ اس کا دکھ درد کم ہو جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت کہتے پھرتے ہو اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو یہ کتنا مضبوط ہے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو ہمیں بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ تم پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر شادابی اور رونق آنے لگ جائے، ایسا انسان پھر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسے لگنے لگ جاتا ہے اس انسان سے بڑا پرسکون انسان دنیا میں کوئی نہیں، دنیا کا کوئی غم اسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا، وہ ہر وقت ہر حال میں خوش نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور وہ اپنی ہر شے پر قابو پانے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں بھی اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی امید سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔
ناظرین، قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا، زیادہ حرص اور لالچ سے ہمیشہ بچتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کرنے سے خرچوں میں کمی آ جاتی ہے، جس سے مال اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل سے حرص اور لالچ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تب وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیب کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام منادی کراتے ہیں کہ یہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس منادی کو سن کر ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ آسمانوں کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برے وقت سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں اس صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دوستو، آپ سے ایک گزارش کہ پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔